میں نے تمام مخلوقات کو سر نگو کر دیا ہے اور میں نے ہی سب کو موت کی وادی میں دھکیل دیا ہے۔ میں ہی یکتا معبود ہوں، نہ تو کوئی میرا شریک ہے اور نہ ہی کوئی میرا وزیر ہے۔ میں نے تمام مخلوق کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور میں نے ہی اپنی مشیت سے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں انہیں اپنے قدرت سے زندہ کروں گا۔ آج جبار کہاں ہیں؟ آج متکبر کہاں ہیں؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے ساتھ دوسرے معبودوں کا عقیدہ رکھتے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھر خداوند جبار دوسری بار خود ہی سور پھونکے گا۔ اہل آسمان کی طرف والے سرے سے آواز بلند ہوگی، تمام اہل آسمان زندہ ہو جائیں گے، حاملین عرش حاضر ہوں گے، جنت اور دوزخ کو لایا جائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو کیا وہ فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ سور پھونکے جانے تک باقی رہتی ہے، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو تمام اشیاء فنا ہو جائیں گی، نہ حس باقی رہے گی اور نہ ہی کوئی محسوس باقی رہے گا۔ پھر تمام اشیاء کو اس طرح سے لوٹایا جائے گا جیسا کہ ان کے مدبر نے پہلے روز انہیں خلق کیا تھا۔ دو سوروں کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہوگا۔ آسمانوں اور زمین کے تمام رہنے والے بے ہوش ہو کر مر جائیں گے، البتہ جن کے لیے خدا چاہے تو وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68۔ اور مستثنیٰ ہونے والے لوگ وجہ اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ ہوں گے۔ یہ وہی ہوں گے جن کو خدا نے اپنی پہچان کے لیے خلق کیا اور جن کی خاطر یہ کائنات بنی۔ حسن ابن شاذان الواسطی نے امام علی رضا علیہ السلام کو خط لکھا جس میں انہوں نے اہل واسط کی جفا کا ذکر کیا اور لکھا کہ عثمانیوں کا ایک گروہ مجھے اذیت دیتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے باطل حکومتوں کے دور میں ہمارے شیعوں سے صبر کا میثاق عہد لیا ہے، لہٰذا تمہیں اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے صبر کرنا چاہیے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 68۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خدا لوگوں کو اٹھانے کا ارادہ کرے گا تو وہ 40 روز تک زمین پر بارش برسائے گا، تمام جوڑ جمع ہو جائیں گے اور گوشت اگ آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے حضور اکرم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں قبرستان بقیع میں لے گئے۔ ایک قبر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ قم بامر اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ قبر پھٹ گئی اور ایک شخص اس سے برآمد ہوا جس کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ اس نے سر سے خاک جھاڑی اور کہنے لگا، الحمدللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم قبر میں واپس چلے جاؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم کو لے کر ایک اور قبر پر آئے اور مردے سے کہا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ قبر پھٹ گئی اور اس سے ایک شخص باہر نکلا جس کا چہرہ سیاہ تھا اور وہ یا حسرتا یا صابورا، ہائے حسرت، ہائے تباہی کہہ رہا تھا۔ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور سوائے اس عمل کے جو تم کیا کرتے تھے تمہیں اور کوئی جزا نہیں دی جائے گی۔ آیت نمبر 54۔ اس آیت میں اس دن کا تعارف کروایا جا رہا ہے جو روز جزا ہے۔ اس کی کیفیت بھی بیان ہو رہی ہے کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، نہ کسی کی سزا میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک ذرہ برابر نہ کمی ہوگی نہ ذرہ برابر اضافہ ہوگا۔ یعنی یہ عدالت کا دن ہوگا، نا انصافی کا نہیں، کیونکہ نا انصافی کی توقع تو انسان کی عدالت سے ہوتی ہے۔ خدا کی عدالت میں نا انصافی ہو نہیں سکتی سوائے اس عمل کے کہ جو انسان نے انجام دیا ہو اسی کے مطابق جزا و سزا ہوگی۔ لیکن خدا کے تفضل اور استحقاق میں فرق ہے۔ استحقاق سے بڑھ کر کسی کو عطا کرنا تفضل ہے۔ مثلا ایک شخص 8 گھنٹے کام کرتا ہے جس کی اجرت طے کر لی جاتی ہے، اگر اس کی اجرت سے کوئی زیادہ دے دے تو یہ احسن عمل ہے اور عقل مندوں کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ بلکہ روایت بھی ہے
کہ جو طے ہو جائے اس سے کچھ اوپر دینا اچھا عمل ہے۔ خداوند رحیم و کریم اپنے فضل و رحمت سے ہزاروں گنا اضافہ کر کے عطا کرے گا۔ بالکل برابر کا اجر دینا یہ استحقاق کا درجہ ہے، 1000 گنا اضافہ کر کے دینا یہ اس کا تفضل ہے۔ استحقاق کچھ ہوگا لیکن اس کا تفضل کچھ اور ہوگا۔ آج کے دن اہل جنت لطف اندوز ہونے میں مصروف ہوں گے۔ اہل بہشت اس دن خدا کی نعمتوں میں اس طرح مشغول ہوں گے کہ ہر قسم کی فکر سے دور ہوں گے۔ اس بہشت میں آرام و سکون سے رہیں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں بہشت کے محلات اور درختوں کے سایوں کے نیچے تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں بہت ہی لذت بخش پھل ہوں گے۔ جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ سلام قول من رب الرحیم، ان کے لیے رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اور اے جرائم پیشہ لوگو تم علیحدہ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 55 سے 59۔ اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ ابتدا ہی میں ان کو بلا حساب یا ہلکی سی حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا۔ انہیں دوران عدالت انتظار کی تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جواب دہی کرنے والے مجرموں کو بتائے گا کہ دیکھو، جن صالح لوگوں کو تم دنیا میں بے وقوف سمجھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ اپنی عقل مندی کی بدولت آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور تم جو اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتے تھے، یہاں کھڑے اپنے جرائم کی جواب دہی کر رہے ہو۔ جنت کے لغوی معنی درختوں سے ہرا بھرا باغ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو پروردگار عالم نے آخرت میں مومنین اور نیک لوگوں کے لیے خلق فرمائی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ناکامی اور تکلیف نہیں ہے، کمزوری، مرض، بڑھاپا نہیں، سستی، بے آرامی کا وجود نہیں۔ اسی وجہ سے اس کا دوسرا نام دارالسلام ہے، یعنی جنت اور دارالسلام ایک ہی مقام کا نام ہے۔ جنت مومنین کی حقیقی سلطنت ہے، جس پر ان کو پوری قدرت اور اختیار ہوگا۔ جو وہ چاہیں گے ہو جائے گا۔ بے شک جنتی لوگ در حقیقت بادشاہ ہیں۔ مومن جب اپنی جنت کی ملکیت کو دیکھے گا تو وہ 1000 برس کی راہ کے برابر وسیع و عریض ہوگی، جس میں ملائکہ بھی بغیر اجازت کے نہ جا سکیں گے۔ منقول ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک دن ارادہ کیا کہ جنت کا طول معلوم کرے۔ 30,000 سال اڑتے رہے اور آخر کار تھک گئے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور قوت طلب کی، اور 30,000 بار 30,000 سال تک اڑتے رہے، آخر تھک گئے تو خدا سے مناجات کی کہ خداوندہ زیادہ طے کیا ہے یا زیادہ باقی ہے؟ تو ایک حوران بہشت میں سے اپنے خیمے سے باہر نکلی اور آواز دے کر کہا کہ اے روح اللہ، کس لیے اتنی تکلیف اٹھاتا ہے؟ ابھی تو صرف اتنا اڑا ہے کہ میرے صحن سے باہر نہیں نکلا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک حور ہوں جو ایک مومن کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تفسیر عمدۃ البیان۔ جنتی لوگوں کے لیے ہر وہ کھانا موجود ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ قیامت کے دن اہل جنت مردوں کی حوروں سے شادی کی جائے گی اور وہ آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف ہوں گے۔ مومنین اپنی بیویوں کے ساتھ بہشت کے سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں مومن کے داخلے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب مومن تخت پر بیٹھے گا تو اس کا تخت خوشی سے ہلنے لگے گا۔ وہ فرشتہ جو اس کی ضروریات کے لیے موکل ہوگا، وہ اس کی ملاقات کے لیے اندر آنا چاہے گا تو خدام جنت اس سے کہیں گے کہ آپ ٹھہر جائیں۔ اس وقت اللہ کے ولی کی بیوی اپنے شوہر کی ملاقات کے لیے تیار ہو رہی ہے، آپ ان کو ملنے دیں، پھر ان سے ملاقات کر لینا۔ اتنے میں مومن کی دنیاوی زوجہ جو اس حورہ سے زیادہ حسین ہوگی، یاقوت، لؤلؤ اور زبرجد سے بنے ہوئے کپڑے پہن کر اپنے شوہر سے ملنے کے لیے روانہ ہوگی۔ شوہر جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھے گا اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہے گا۔ بیوی کہے گی کہ اے اللہ کے ولی، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، آج کا دن آپ کی تکلیف کا دن نہیں۔
اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے گلے ملیں گے۔ شوہر اپنی بیوی کی گردن میں یاقوت سرخ کا ایک ہار دیکھے گا جس میں ایک لوح ہوگی اور اس لوح پر لکھا ہوگا کہ اللہ کے ولی تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ 1000 فرشتے بھیجے گا جو اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جنت میں ایک ساتھ اپنی جنتی بیوی کے ساتھ بسر کرے گا، ایک ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایک ساتھ تخت پر لیٹ کر دوسرے اہل ایمان کو دیکھنے میں بسر کرے گا۔ جب اللہ کی طرف لفظ سلام منسوب ہو تو اس کی معنی امان دینے کا ہوتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، تمام مخلوق کھڑی ہوگی اور کھڑے کھڑے تھک جائے گی۔ اس وقت ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ خدایا حساب شروع کر، خواہ ہمیں دوزخی میں کیوں نہ جانا پڑے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جو نیک لوگوں کو علیحدہ کرے گی اور بدکاروں کو جدا کرے گی۔ جس کے دل میں ایمان کی رمق ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو 1000 فرشتے جو خلاق عالم کی طرف سے مومنین کی زیارت اور مبارکبادی کے لیے مامور ہیں آئیں گے، اور مومن کے محل کے 1000 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے سے ایک ایک فرشتہ داخل ہو کر اسے سلام کرے گا اور مبارکباد دے گا، اور اس سے بڑھ کر مومنین کے ساتھ پروردگار دو عالم کا وہ مکالمہ ہوگا جس کے بارے میں پروردگار دو عالم نے سورہ یاسین میں یہ آیت نازل فرمائی کہ سورہ یاسین خود قرآن پاک کا دل، اور سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم ہے، مہربان پروردگار کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کی نعمتوں میں غرق ہوں گے تو ان پر ایک نور ساطع ہوگا اور اس سے آواز آئے گی، السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ دنیا میں خدا کے برگزیدہ پیغمبروں کو جو مقام حاصل تھا وہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے، آخرت میں وہ مقام جنتیوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ بھی خدا سے ہم کلام ہوں گے جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی انہیں نصیب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تیرے شیعہ جنت میں نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ جنت میں ہمارے ہمسائے ہوں گے۔ ہر روز جنت میں اولو العزم انبیاء میں سے ایک مومنین کی ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوگا، یعنی اولو العزم نبی آئے گا مومنین کی زیارت کے لیے، اور اس روز تمام مومن اس نبی کے مہمان ہوں گے اور وہ مومنین کی ضیافت کرے گا۔ جمعرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو اپنا مہمان بنائیں گے اور ان کی ضیافت فرمائیں گے، اور جمعے کے روز خود پروردگار دو عالم تمام مومنین کو اپنا مہمان بنائے گا اور ان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام اعمال مجسم ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں گے تو جمعے کا دن دلہن کی مانند سجا ہوا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا اور وہ بہشت کے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ جو لوگ جمعے کے دن کثرت سے صلوات پڑھتے ہوں گے ان کی شفاعت کرے گا اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا۔ کسی نے پوچھا کتنی اور کس وقت صلوات پڑھی جائے تو آپ نے فرمایا کہ 100 بار پڑھی جائے اور عصر کے وقت پڑھی جائے۔ جنت کے دروازوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جنت کے دروازے پر لکھا ہوگا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی علیہ السلام اللہ رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کے 8 دروازے ہیں۔ بہشت کے پہلے دروازے پر لکھا ہوگا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، صحیح سالم زندگی کا حل 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 قناعت، نمبر 2 کینہ سے دوری، نمبر 3 حسد سے دوری، نمبر 4 نیک لوگوں کی ہم نشینی۔ اور دوسرے دروازے پر وحدانیت خدا، رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت علی کے بعد لکھا ہوگا کہ ہر چیز کا ایک راہ حل ہے۔ آخرت کی خوشی کا راہ حل 4 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرنا، نمبر 2
بیوہ عورتوں کی مدد کرنا۔ نمبر 3، مسلمین کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور نمبر 4، غریبوں کی مدد کرنا۔